مرزا جیلمی کا پہلے یہ کلپ سننے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی باز آ جائے پھر بھی معاف. اور آپ دیکھ لیں فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے بھی جب سرنڈر کر دیا تو ابو سفیان جیسا کوئی اسلام کا دشمن نہیں تھا کہ جس نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا. ابو جہل تو مارا گیا تھا پہلی جنگ میں, اس کے بعد ابو سفیان نے لیڈ کیا, لیکن آج الحمدللہ ان کا نام لیتے ہیں بے ساختہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس وقت بھی, حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ بندہ ایمان لے آئے کیونکہ ظاہر دشمنی تھی, اتنا اس نے نقصان پہنچایا تھا نبی کو تکلیف, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غالب آئی, اس نے اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ صحابہ کرام نے ان کو ایز اے صحابی ایکسپٹ کر لیا. انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں, انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں. اس میں سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں وحی لکھوائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے, اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے, کاتب وحی. سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بھی صاحب تھے رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کی پریڈکشن پہلے ہی موجود تھی صحیح بخاری میں کہ نبی نے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا اپنی گود میں, چھوٹی سی عمر کے تھے, اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات والے چیپٹر میں لے کے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پہلے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ بیان ہی اسی طرح پوری ہوئی. اور سیدنا حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جو ہے وہ اپنے بھی خلافت ان کے سپرد کر دی. آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ, بس میں اس پہ پردہ ڈال دیتا تھا. پھر جو حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا. یہ کہتے نہیں, پہلے یہ کہتا تھا میرے بھائی, پہلے جب میں کہتا تھا نا اس وقت میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کا ورژن تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کام یزید نے نہیں ڈالا ہوا. جب آپ نے میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرایا نا, جب میرا وہ لیکر آیا نا 10 دسمبر 2011 کو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیق کی جائے گا, اس کے بعد انہوں نے بجائے ذاکر نائک کو برا کہنے کے مجھے برا کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا مطلب ہے پھر تم حضرت معاویہ کو بھی برا کہو گے جنہوں نے اس کو لگایا تھا. میں کہا میں نے پھر اس پہ تحقیق شروع کی, اللہ بھلا کرے, مولا اسحاق صاحب کا تعارف ہو گیا, زبیر علی صاحب سے ڈسکشن کی, وہ کام ہی کچھ اور پہ ہے, ٹھہر جاؤ. پھر آپ نے یہ کلپ سنا, اس کلپ میں یہ کہتا ہے کہ میں حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے پہلے کھول کر بیان نہیں کرتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے اس وقت صحیح پتہ نہیں تھا, بس میں پردہ پایا سی, میں نے پردہ ڈالا ہوا تھا اس وجہ سے. اچھا, یعنی اس کو پتہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے پتہ تھا, اس نے پردہ ڈالا ہوا تھا, یعنی یہ جھوٹ بول رہا تھا. یہ پچھلی زندگی میں لگاتار جھوٹ بولتا رہا ہے. بالکل صاف شفاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ مجھے اس پر میں نے تحقیق جب شروع کی نا تو مجھے پھر پتہ چلا کہ یہ کام تو کچھ اور ہے. میں نے کہا ٹھہر جاؤ ذرا, ہن میں کرنا. ٹھیک ہے جی, یہ مرزا جیلمی کا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان ہے. پتہ چلا کہ پہلے کچھ اور تھا, بعد میں کچھ اور ہے. دوسرا یہ پتہ چلا کہ یہ خود اقرار کرتا ہے کہ پہلے مجھے پتہ تھا لیکن میں نے پردہ ڈالا ہوا تھا, یعنی اس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں کہ اس کو پتہ تھا لیکن یہ جھوٹ بول رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اور پھر دوسرا کلپ آپ نے سنا, اس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے جو تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا. یہاں رک کر میں ایک بڑے پتے کی بات کرنے لگا ہوں. قرآن و حدیث سننے سے پہلے یہ بات سن لیجئے گا, مرزا جیلمی کے جتنے فالورز ہیں خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے. یہ دیکھیں بندہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے جب تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ معاملہ تو کچھ اور ہے, یعنی امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی عنہم الرحمن کے یہ خلاف ہو گیا. یہ اس نے تحقیق کی. اس کا مطلب ہے یہ بھی طفل مکتب ہے, یعنی یہ بالکل ابھی یہ سمجھے کہ سطحی مطالعہ ہے اس کا, ابھی اس کی تحقیق پوری نہیں ہوئی ہے. اگر اس نے 10 سال پہلے کہہ دیا کہ پہلے جناب میں غلطی تھے ہن پتہ چل گیا ہے تو میں رجوع کرنا, تو پھر یہ جو فالورز ہیں کدھر جائیں گے سارے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اس کو بابا نہ بنائیں, اپنا قرآن و حدیث کو مانیں اور اسی کے پیچھے چلیں. اب آئیے حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت کے حوالے سے مختصر ترین یہ تبصرہ سنیے گا. یاد رکھیے گا سامعین اور ناظرین, ہجرت کے 6 سال جب صلح حدیبیہ ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا, لیکن آپ نے اسے 2 سال تک مخفی رکھا, چھپا کے رکھا. پھر جب فتح مکہ ہوا تو اس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 کے قریب صحابہ کو فتح مکہ کے لیے جب لے کر گئے, مکہ فتح ہوا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اعلان فرمایا کہ آج کے دن جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی
بھی امن اور امان دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا پورا گھرانہ جو ہے دامن اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ امیر معاویہ پاک تو پہلے سے مسلمان تھے، مخفی رکھا ہوا تھا اسلام کو، تو آپ نے بھی اعلان کر دیا۔ اس کے بعد زندگی کی آخری سانس تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار رہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے وفا کا حق ادا کیا اور عہد نبوی میں انہیں متعدد اعزازات نصیب ہوئے۔ امیر معاویہ پاک کوئی عام بندہ نہیں ہے، سنیے گا، آپ فتح مکہ کے بعد ہونے والے تمام غزوات اور اہم واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ہمشیرہ حضرت سیدتنا ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے عقد مبارک میں تھی، نکاح مبارک میں تھی، حضور پاک علیہ السلام کی بیوی مبارکہ تھی، اور یوں وہ ام المؤمنین کہلائی، تمام مومنین کی ماں ہے، اور یوں ایک قریبی رشتہ ہونے کی وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا بکثرت آپ لوگوں کا یہ جاری رہا۔ دوسرے علاقوں سے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے والے جو وفود تھے، بڑے بڑے جو لشکر تھے حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں آتے تھے، ان کی خدمت بھی حضرت امیر معاویہ پاک فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو متعدد مواقع پر بہترین دعاؤں سے نوازا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بڑی زیادہ قربت تھی، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام نے آپ پر اتنا اعتماد کیا اور ان خوش نصیبوں میں آپ کو شامل کیا کہ جو وحی کو لکھا کرتے تھے تو یوں آپ کو کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے، اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی قربت میں رہ کر اللہ کے قرآن کو بھی لکھا ہے اور بارہا مرتبہ خطوط بھی تحریر فرمائے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بڑی عظمت اور شان ہے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3842 دیکھیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ پاک کو دعاؤں سے نوازا۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، پروردگارا حضرت امیر معاویہ پاک کو ایسا بنا دے کہ یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہو، دوسروں کو بھی ہدایت دینے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اے اللہ ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، جس کے لیے رحمت عالم دعا کریں۔ اب دوسرے مقام پہ دیکھیں، کبیر اٹھا کے دیکھیے تو حدیث نمبر 2624 ہے، حضرت سیدنا وحش بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم املأہ علما وحلما، اے پاک پروردگار امیر معاویہ پاک کو علم اور حلم یعنی بردباری سے بھرپور فرما، یعنی علم میں بھی ان کو وسعت عطا فرما اور بردباری میں بھی ان کو وسعت عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی نے امیر معاویہ کے لیے دعا کی ہے۔ آگے دیکھیے گا، حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 17152 ہے، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، فرمائے پاک پروردگار معاویہ کو حساب اور کتاب سکھا دے، ربا حضرت معاویہ کو عذاب سے محفوظ رکھنا۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ادب و احترام جس ہستی کا کیا جاتا ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارکہ ہے، ان کا ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ ان کی تعظیم اور توقیر کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت والی چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمائی ہے۔ محترم میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف ہے، اور فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 ہے، اس کا صفحہ نمبر 161 ہے۔ دیکھیے یہاں پر امام علیہ سنت سیدی شاہ امام محمد رضا رحمہ اللہ یہ بات لے کر فرماتے ہیں، امام احمد محمد خطیب کستلانی مواہب الدنیا شریف میں اور علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم ایک حدیث طویل میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں۔ اب عمر فاروق کا وہ سنیے گا کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بی ابی انت و امی یا رسول اللہ لقد بلغ من فضیلتک عند اللہ ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء ولقد بلغ من فضیلتک عنده ان اقسم بتراب قدمیک فقال لا اقسم بهذا البلد۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور
हुजूर आप पर कुर्बान, बेशक हुजूर की बुजुर्गी खुदा ताला के नजदीक इस हद को पहुंची कि हुजूर की जिंदगी की कसम अल्लाह याद फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। फरमाया कि कसम याद फरमाई न बाकी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात की, और तहकीक हुजूर की फजीलत खुदा के यहाँ इस निहायत की ठहरी है कि हुजूर की खाके पाक की कसम याद फरमाई। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कुरान में फरमाया कि इरशाद करता है कि मुझे कसम उस शहर की है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैर मुबारक से लगने वाली जो मिट्टी है उसकी कसम अल्लाह पाक याद फरमा रहा है। तो हजरत मोहतरम इस बात से अंदाजा कीजिए, जब निस्बत वाली बेजान चीज की ऐसी ताजीम और ऐसी तौकीर है, तो बताइए वो हस्तियां कि जिन खुशनसीबों ने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, ईमान लाए, गुलामी से शर्फयाब हुए और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में उनका शुमार हुआ, उनकी शान और शौकत का आलम कितना बुलंद और बाला होगा। तो बेजान चीज को जब निस्बत हो जाती है, अल्लाह उनकी कसमें कुरान में याद फरमाता है, और जिनकी शान और शौकत इतनी बुलंद हो उनका आलम और दर्जा क्या होगा। देखिए कुरान पाक सूरह हदीद की आयत नंबर 10 में फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। फरमाया कि तुम में बराबर नहीं वो जिन्होंने फतह मक्का से कबल खर्च किया और जिहाद किया, वो मर्तबे में उनसे बड़े हैं जिन्होंने बाद फतह के खर्च और जिहाद किया, और उन सब से अल्लाह जन्नत का वादा फरमा चुका है और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। ये सूरह हदीद की जो है 10 नंबर आयत है। इसके बाद हज़रात मोहतरम आप 17 नंबर पारा सूरह अंबिया आयत नंबर 101 उठाकर देखिए, अल्लाह पाक ने यहां से क्या फरमाया, इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊना हसीसहा व हुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून ला यहज़नुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुन्तुम तुअदून। अल्लाह ने फरमाया बेशक वो जिनके लिए हमारा वादा भलाई का हो चुका, पीछे क्या फरमाया था, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, फरमाया बेशक जिनके लिए हमारा वादा भलाई का हो चुका वो जहन्नुम से दूर रखे गए, वो उसकी भिनक ना सुनेंगे और वो अपनी मन मानती ख्वाहिशों में हमेशा रहेंगे, उन्हें गम में न डालेगी वो सबसे बड़ी घबराहट, और फरिश्ते और उनकी पेशवाई को आएंगे, ये तुम्हारा वो दिन है जिसका तुमसे वादा था। हज़रात मोहतरम यहाँ से सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की शान और शौकत का पता चल गया। सहाबा इकराम से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर दिया है, ये अल्लाह पाक के फजल से जन्नती हो चुके हैं। अब इनके बारे में मिर्जा जेलनी जैसे लोग या दीगर बदमज़हब जो हैं वो तारीखी बातें ले आए कि हमने तारीख को पढ़ा तो ये बात मालूम हुई, तारीख को पढ़ो साहिब, अल्लाह का कुरान सबसे बड़ा है, अल्लाह के कुरान के मुकाबले में आप तारीख को ले आओ तो उस तारीख की कोई हैसियत नहीं, उसको हम टोकरी में डाल देंगे। याद रखिएगा अल्लाह का कुरान जब है उसके बाद कोई कलाम ही नहीं है इस पर, इसलिए जो तारीख से चूंके चुनाचे करके बातें पेश कर रहे हैं वो अल्लाह से तौबा करे, कुरान के खिलाफ कर रहे हैं, नबी के फरमान के खिलाफ कर रहे हैं। और याद रखिएगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, फरमाया कि अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ुहुम गरदन बादी वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम वमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह। मैं सुनो, अल्लाह ताला से डरना मेरे सहाबा के मामले में मेरे बाद अपनी बातों का निशाना न बनाना, यानी इनके बारे में सख्त बातें नहीं करते रहना। अल्लाह के नबी ने पहले फरमा दिया था, फरमाया जो उनसे बुग़्ज़ रखता है वो मेरे वजह से रखता है, यानी उसके दिल में मेरा बुग़्ज़ है, इस वजह से सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। जो इनसे मोहब्बत करता है फरमाया वो मेरी वजह से करता है, यानी जिसको मुझसे मोहब्बत है वो मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे सहाबा से मोहब्बत कर रहा है। जिसने इनको तकलीफ दी मुझे तकलीफ दी, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को इज़ा पहुंचाई, और जिसने अल्लाह को इज़ा पहुंचाई ये तो सबको ही पता है ना कि उसका ठिकाना जहन्नुम होगा। इसलिए ज़ात मोहतरम ऐसे लोग जो सहाबा पर चूंके चुनाचे करके उंगलियां उठाते हैं उनसे अपने आप को महफूज रखिए और उसी राह को इख्तियार कीजिए जो आला हज़रत ने फरमाया था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।